بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن سپرنگ 2021 کے۔ تو اس میں مختلف ماسٹر لیول کے بی ایڈ ایم ایڈ کے ایجوکیشن اور اسی طرح مختلف ماسٹر میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ایم ایڈ کی، ایم اے ایجوکیشن کی اور بی ایڈ کی ہے۔ تو ایم ایڈ ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ ٹیچر ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ سائنس ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن ہے، ایم اے ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ایم اے ٹیچر ایجوکیشن، ایم اے اسپیشل ایجوکیشن، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ جس کو ای پی ایم کہا جاتا ہے۔ تو بی ایڈ جو ہے 1.5 ایئرز یعنی 1.5 سال کا بھی ہے، 2.5 سال کا بھی ہے، 4 ایئرز کا بھی ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ 1.5 سال والا بی ایڈ کون کر سکتا ہے، 2.5 سال بی ایڈ کون کر سکتا ہے اور 4 ایئرز بی ایڈ جو ہے کون کر سکتا ہے۔ تو اس کی کمپلیٹ پراسپیکٹس جو ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آپ اس میں سبجیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں بات کروں گا فرسٹ سیمسٹر کی۔ جب ایک اسٹوڈنٹ کا پہلی دفعہ ایڈمیشن ذرا تھوڑا سا پروسیس اس کو سمجھ نہیں آتا، جب اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے طریقہ کار رولز کو اے آئی او یو کے سمجھ جاتا ہے، وہ ایڈمیشن بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح پراسپیکٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں پراسپیکٹس چاہیے، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس پراسپیکٹس کو آپ آرام سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، تسلی کر لیں اور اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ماسٹر کس لیول تک اور کس طرح کیے جا سکتے ہیں، ان کے فرسٹ سیمسٹر میں سبجیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح وہ پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ہیں جن کے پیپر ایم اے کے بکس وغیرہ انگلش میں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے اسائنمنٹس بھی اور ان کے پیپر بھی آپ اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ فرض کریں ہم پہلے آ جاتے ہیں ایم اے ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ یعنی ایم اے ای پی ایم۔ ایم اے ای پی ایم جو ہے یہ کیا ہے، اور اسی طرح دیکھیں اس کی ڈیوریشن ہے ایجوکیشنل پلاننگ مینجمنٹ کی۔ تو اس کی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کرائٹیریا بھی بتا رہا ہے کہ ایم اے ایجوکیشن کا کرائٹیریا کیا ہے۔ اس کے 4 سیمسٹر ہوتے ہیں، 2 ایئرز ڈیوریشن ہے اس کا، یہ ڈیوریشن ہے۔ ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے، گریجویٹ ود 2nd ڈویژن از ایلیجیبل ٹو اپلائی فار ایجوکیشن۔ تو اس میں ایڈمیشن ایم اے ایجوکیشن پلاننگ ای پی ایم میں اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے جو فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے تو فرسٹ سیمسٹر کی یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ سیمسٹر میں 4 پیپر ہوں گے، یہ والے کوڈ ہوتے ہیں جو بھی ایم اے کرے گا تو اس کے لیے یہ سبجیکٹ ہوں گے، یہ کوڈ ہوتے ہیں۔ تو باقی 2nd سیمسٹر کے 3rd سیمسٹر کی اس کے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے فرسٹ سیمسٹر کی ہم نے بات کرنے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ اس کے پیپر اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح تو اس کے باقی ڈیوز کی بات آ جاتی ہے۔ تو اس کے 11,000 ڈیوز ہیں، یعنی 11,000 جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی فرسٹ ٹائم اس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اگر وہ 11,000 ہوگی، اگر جو پہلے سے رجسٹرڈ شدہ ہیں اور ان کے 500 لیس ہو جائیں گے، ان کی رجسٹریشن فیس نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، اس کے پہلے سیمسٹر میں 6 بکس ہوں گی۔ اس کا سبجیکٹ آپ دیکھ لیں یہ ہیں۔ تو اسی طرح 18 کریڈٹ کا 3 کریڈٹ 3 اس طرح کے کریڈٹس اس میں یوز کیے جاتے ہیں، جو 1 کریڈٹ جو ہے بک جو ہے 3 کریڈٹ کی ہوتی ہے۔ تو یہ فرسٹ سیمسٹر آ گیا، 2nd آ گیا اور اسی طرح 3rd ہے۔ ایم اے ایجوکیشن ٹیچر ایجوکیشن جن کو ہم ایم اے ایجوکیشن کہلاتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس میں بھی 2 ایئرز کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس میں فرسٹ سیمسٹر کی وہی آپ نے دیکھ لی ہے کہ فرسٹ سیمسٹر میں اس کی کتنی بکس ہوں گی، ایم اے ایجوکیشن کی، ایم اے ایجوکیشن کا جو فرسٹ سیمسٹر اس میں 6 بکس ہوں گی۔ یہ فرسٹ سیمسٹر کی بکس آ رہی ہیں، یہ والی ایم اے۔ اور اسی طرح اس کے ڈیوز کتنے ہوں گے آپ اس کے میں بتاتا ہوں ایم اے ایجوکیشن کے۔ اور یہ آ گیا ایم اے اسپیشل ایجوکیشن، اس کی بکس وغیرہ
اس کی بکس انگلش میں ہوں گی، آپ اردو میں بھی پیپر کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کرائٹیریا اس کا کیا ہے، تو جو بی اے ہے گریجویشن ہے 45% مارکس ہونا لازم ہے، اور اس کے لیے آپ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اور اس کے فرسٹ سیمسٹر میں 6 بکس ہوں گی اور کریڈٹ 18 کریڈٹ ہوں گے. اور ان کے ڈیوز وغیرہ، فیس وغیرہ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب اسپیشل ایجوکیشن جو ہے، جو اسپیشل ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ کیٹیگریز آپ کو بعد میں بتائی جائیں گی، جس میں یعنی فرض کریں آپ کے کوئی بھی کیٹیگری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی حساب سے. فی الحال تو ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن ہوگا، جب نیکسٹ سیمسٹر آتے ہیں ان میں پھر سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ آپ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح مینٹل ریٹارڈیشن جس کو ایم آر کہا جاتا ہے، فزیکل ڈسیبلٹی ہے، یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ میں ہے. اور اسی طرح آپ ان کے سلیکشن کر سکیں گے کہ آپ کا پھر ماسٹر جو ہے یعنی اسپیشل ایجوکیشن آپ کا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کس میں ہے، ایم آر میں ہے، فزیکل میں ہے، اور اسی طرح ہیئرنگ میں ہے، اور اسی طرح مختلف ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کن سبجیکٹس میں ہے. اور ان کی فیس ڈیوز کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں یہ فی آ رہی ہیں 15,500. اسی طرح جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں وہ 500 کم کر لیں گے، لیس کر لیں گے. اور اس کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے. کوئی انفارمیشن آپ نے لینی ہو تو ان پہ نمبر بھی آ رہے ہیں، آپ نے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ ایم اے ایجوکیشن کی ڈیوز آ رہے ہیں، اور اسی طرح جو بھی ایم اے ہے اس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، اسپیشل ایجوکیشن ان کے ڈیوز وغیرہ. اور اسی طرح اب یہ ایم ایڈ کی بات کریں، اس کے بھی فرسٹ سیمسٹر میں 6 پیپر ہیں. اس کو بھی آپ اردو انگلش میں کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ نے ایم اے کون سا، اگر آپ نے بی ایس سی ہے تو پھر سائنس کا ایم ایڈ ہوگا، آرٹس کے سبجیکٹ ہیں تو آرٹس میں ہوگا، اور اس طرح جنرل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایم اے سائنس ایجوکیشن، اسی طرح آرٹس ایجوکیشن ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کے جو فرسٹ سیمسٹر ہے اس میں آپ نے یہ دیکھ لینی ہے کہ اس میں کتنی بکس ہوں گی، تو اس میں بھی 6 بکس ہیں. تو اسی طرح ان کے ڈیوز کی بات کریں تو ڈیوز اس کے کیا ہوں گے، تو اس میں دیکھیں 15,500 اس کے ڈیوز ہیں. اور اسی طرح جو لاسٹ سیمسٹر ہوتا ہے پھر اس میں تھیسس وغیرہ یا اس طرح کی وہ سلیکشن ہوتی ہے، وہ بعد میں ہوتی ہے. فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ سیمسٹر کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اپنی فی جو ہے آپ نے الائڈ بینک میں، فرسٹ وومن بینک میں، ایم سی بی میں، اور اسی طرح یو بی ایل میں جیز کیش کے تھرو، اور اسی طرح ایزی پیسہ آپ اپنے موبائل سے فی بھی پے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی فارمولہ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا پرسنٹیج فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے پھر ایڈمیشن بھیجنا ہے. اگر آپ کے اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے تو آپ کے بہتر ہے کہ ایڈمیشن پھر آپ نہ بھیجیں، پہلے اپنا کرائٹیریا چیک کر لیا کریں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بی ایڈ کی. تو اس میں بی ایڈ کے لیے ہے کون کون سے لوگ جو ہیں بی ایڈ کون سے سال کا کر سکتے ہیں. یہ اس میں فی کے ڈیوریشن کا اور اس طرح فی کو پے کرنے کا یہ سارا طریقہ اس پہ دے رکھے ہیں. تو آپ نے اس کو فیس کا فیس دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل. آپ نے اس کا آن لائن فارم ہوتا ہے، فی آپ نے پے کرنی ہوگی. فی پے کرنے کے بعد پھر کیا پروسیس ہوگا وہ آپ اس پراسپیکٹس کے سامنے یا ہماری ادر ویڈیوز میں ہیں ان میں کہ آپ نے فیس کیسے پے کرنی ہے تو وہ بھی ہم نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بی ایڈ کے لیے کیا ہوگا، تو آپ کو بی ایڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں مختلف ڈیفرینٹ کیٹیگریز ہیں بی ایڈ کی، تو ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. بی ایڈ کی پہلا بی ایڈ ہے، آپ اس کو آپ چیک کریں گے 1.5 ایئر یعنی 1.5 سالہ. اور اسی طرح بی ایڈ 2.5 ایئر 2.5 سالہ. اور اس کے بعد بی ایڈ سائنس ایجوکیشن، بی ایڈ 4 ایئرز. اور اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل. اب ان میں جو ہے اگر آپ کا ماسٹر ہے، ماسٹر کے بعد آپ بی ایڈ کریں گے تو آپ کا 1.5 سالہ بی ایڈ ہوگا. اگر آپ بی اے کے بعد بی ایڈ کریں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا، یہ دیکھیں 1.5 ایئرز ہے. تو اس میں ایم فل ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ آپ 1.5 یعنی 1.5 سال والا کریں گے. بی اے کے بعد بی ایڈ کرتے ہیں تو
یہ بی ایڈ کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تو آپ اس کو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو، ایجوکیشنل ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی نیو اپڈیٹس آتی رہیں گی تو ہم بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کے مختلف ڈیوریشن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اگر آپ نے ایف اے کے بعد کرنا ہے یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایڈ کرنا ہے تو پھر وہ 4 ایئرس کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ اس کے ساتھ بھی آپ ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے۔ ان میں بی ایڈ جو ہے، اب یہ دیکھیں جی 21,800 بی ایڈ کن کا ہے، 2.5 ایئرز، یعنی یہ 2.5 سالہ پروگرام جو ہے، اس کے لیے 21,800 فرسٹ سیمیسٹر کی فی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے باقی ایم ایز دیکھیں، اس میں آپ کی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے باقی ڈیوز کیا ہوں گے، اس کا بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بی ایڈ اب یہ 4 ایئرز کا ہے تو اس کے ڈیوز کتنے ہیں، 21,800، یہ بھی فرسٹ سیمیسٹر کی فی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا 1.5 ایئرز، اگر 1.5 سال کا بی ایڈ ہے تو پھر اس کی کیا ڈیوز ہوں گے، وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ 1.5 سالہ بی ایڈ ہے تو اس کے کتنے ڈیوز دینے پڑیں گے۔ اس کے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے ڈیوز کا۔ یہ مختلف کیٹیگریز میں آ رہے ہیں، ساری ڈیٹیل آ رہی ہے، مختلف جو بھی آپ کو سلیکشن درکار ہو، آپ کو جس طرح کا ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اسی کرائیٹیریا کا سلیکٹ کریں گے، اسی فارم کو آپ نے آن لائن کرنا ہے، اور اسی طرح آن لائن کر کے فیس پے کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے آفٹر 2 منتھس انشاءاللہ بکس جو ہے وہ آپ نے جو ایڈریس دیا ہوا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ آپ کو بذریعہ ڈاک مل جائیں گی، اور آپ نے تیاری کرنی ہوگی، اسائنمنٹ بنانی ہوگی، جو کچھ آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے اسی میں سے پیپر ہوتا ہے، اور اسی کی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ انسان اور باقی ورک بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر وہ علامہ اقبال سے اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ بعض ایک یونیورسٹی سے آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو ادر یونیورسٹی یعنی دوسری یونیورسٹی علامہ اقبال سے آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یعنی سیم سیمیسٹر میں آپ ادھر بھی دوسری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور علامہ اقبال میں بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں فرسٹ سیمیسٹر 1.5 سالہ جو ہے اس کی ڈیوز کتنے ہیں، اس کے ڈیوز بھی آپ دیکھ لیں 21,800 اس کے ڈیوز ہیں۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور اسی طرح آپ لائک بھی کریں گے۔ کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو، کوئی چیز آپ نے انفارمیشن لینی ہو علامہ اقبال کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، ایڈمیشن میں کیا سلیکٹ کرنا ہے، سبجیکٹ کیسے سلیکٹ کرنے ہیں اور اس کا پروسیس کیا ہوگا، کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں میسیج باکس میں ایک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو فوراً اس کا جواب مل جایا کرے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن سپرنگ 2021 کے، تو اس میں مختلف ماسٹر لیول کے بی ایڈ، ایم ایڈ کے ایجوکیشن اور اسی طرح مختلف ماسٹر میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ایم ایڈ کی، ایم اے ایجوکیشن کی اور بی ایڈ کی ہے۔ تو ایم ایڈ ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ ٹیچر ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ سائنس ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن ہے، ایم اے ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ایم اے ٹیچر ایجوکیشن، ایم اے اسپیشل ایجوکیشن، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ جس کو ای پی ایم کہا جاتا ہے۔ تو بی ایڈ جو ہے 1.5 ایئرز یعنی 1.5 سال کا بھی ہے، 2.5 سال کا بھی ہے، 4 ایئرز کا بھی ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ 1.5 سال والا بی ایڈ کون کر سکتا ہے، 2.5 سالہ بی ایڈ کون کر سکتا ہے، اور 4 ایئرز بی ایڈ جو ہے کون کر سکتا ہے۔ تو اس کی کمپلیٹ
پراسپیکٹس جو ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو آپ اس میں سبجیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بات کروں گا فرسٹ سیمسٹر کی. جب ایک اسٹوڈنٹ کا پہلی دفعہ ایڈمیشن ذرا تھوڑا سا پروسیس اس کو سمجھ نہیں آتا, جب اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے طریقہ کار رولز کو AIOU کے سمجھ جاتا ہے, وہ ایڈمیشن بھیجتے رہتے ہیں. تو اسی طرح پراسپیکٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں پراسپیکٹس چاہیے, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس پراسپیکٹس کو آپ آرام سے دیکھ لیں, پڑھ لیں, تسلی کر لیں, اور اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ماسٹر کس لیول تک اور کس طرح کیے جا سکتے ہیں, ان کے فرسٹ سیمسٹر میں سبجیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح وہ پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کچھ ہیں جن کے پیپر MA کے بکس وغیرہ انگلش میں ہوتی ہیں, لیکن آپ ان کے اسائنمنٹس بھی اور ان کے پیپر بھی آپ اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ فرض کریں ہم پہلے آ جاتے ہیں MA ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ, یعنی MA EPM. MA EPM جو ہے یہ کیا ہے, اور اسی طرح دیکھیں اس کی ڈیوریشن ہے ایجوکیشنل پلاننگ مینجمنٹ کی. تو اس کی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کرائٹیریا بھی بتا رہا ہے کہ MA ایجوکیشن کا کرائٹیریا کیا ہے. اس کے 4 سیمسٹر ہوتے ہیں, 2 ایئرس ڈیوریشن ہے اس کا, یہ ڈیوریشن ہے. ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے, گریجویٹ ود سیکنڈ ڈویژن از ایلیجیبل ٹو اپلائی فار ایجوکیشن. تو اس میں ایڈمیشن MA ایجوکیشن پلاننگ EPM میں اپلائی کر سکتا ہے. اس کے جو فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے تو فرسٹ سیمسٹر کی یہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ فرسٹ سیمسٹر میں 4 پیپر ہوں گے, یہ والے کوڈ ہوتے ہیں. جو بھی MA کرے گا تو اس کے لیے یہ سبجیکٹ ہوں گے, یہ کوڈ ہوتے ہیں. تو باقی سیکنڈ سیمسٹر کے, تھرڈ سیمسٹر کی اس کے ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن ابھی فی الحال جو ہے فرسٹ سیمسٹر کی ہم نے بات کرنے ہیں. اور اسی طرح اس کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ اس کے پیپر اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کر سکتے ہیں, دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح تو اس کے باقی ڈیوز کی بات آ جاتی ہے. تو اس کے 11,000 ڈیوز ہیں, یعنی 11,000 جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی فرسٹ ٹائم اس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, اگر وہ 11,000 ہوگی. اگر جو پہلے سے رجسٹرڈ شدہ ہیں اور ان کے 500 لیس ہو جائیں گے, ان کی رجسٹریشن فیس نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن, اس کے پہلے سیمسٹر میں 6 بکس ہوں گی. اس کا سبجیکٹ آپ دیکھ لیں یہ ہیں. تو اسی طرح 18 کریڈٹ کا 3 کریڈٹ 3 اس طرح کے کریڈٹس اس میں یوز کیے جاتے ہیں. جو 1 کریڈٹ جو ہے بک جو ہے 3 کریڈٹ کی ہوتی ہے. تو یہ فرسٹ سیمسٹر آ گیا, سیکنڈ آ گیا, اور اسی طرح تھرڈ ہے. MA ایجوکیشن ٹیچر ایجوکیشن, جن کو ہم MA ایجوکیشن کہلاتی ہے, وہ بھی اسی طریقے سے ہے. اس میں بھی 2 ایئرس کا یہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں فرسٹ سیمسٹر کی وہی آپ نے دیکھ لی ہے کہ فرسٹ سیمسٹر میں اس کی کتنی بکس ہوں گی. MA ایجوکیشن کی, MA ایجوکیشن کا جو فرسٹ سیمسٹر اس میں 6 بکس ہوں گی. یہ فرسٹ سیمسٹر کی بکس آ رہی ہیں, یہ والی MA. اور اسی طرح اس کے ڈیوز کتنے ہوں گے آپ اس کے میں بتاتا ہوں. MA ایجوکیشن کے, اور یہ آ گیا MA اسپیشل ایجوکیشن, اس کی بکس وغیرہ, اس کی بکس انگلش میں ہوں گی. آپ اردو میں بھی پیپر کر سکتے ہیں, اسائنمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کرائٹیریا اس کا کیا ہے, تو جو BA ہے گریجویشن ہے 45% مارکس ہونا لازم ہے, اور اس کے لیے آپ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اور اس کے فرسٹ سیمسٹر میں 6 بکس ہوں گی اور کریڈٹ 18 کریڈٹ ہوں گے. اور ان کے ڈیوز وغیرہ, فیس وغیرہ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب اسپیشل ایجوکیشن جو ہے, جو اسپیشل ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ کیٹیگریز آپ کو بعد میں بتائی جائیں گی, جس میں یعنی فرض کریں آپ کے کوئی بھی کیٹیگری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی حساب سے. فی الحال تو ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن ہوگا, جب نیکسٹ سیمسٹر آتے ہیں ان میں پھر سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ آپ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اسی طرح مینٹل ریٹارڈیشن جس کو MR کہا جاتا ہے, فزیکل ڈسیبلٹی ہے, یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے. ہیئرنگ
امپیئرمنٹ میں ہے، اور اسی طرح آپ ان کے سلیکشن کر سکیں گے کہ آپ کا پھر ماسٹر جو ہے یعنی اسپیشل ایجوکیشن آپ کا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کس میں ہے، ایم آر میں ہے، فزیکل میں ہے، اور اسی طرح ہیئرنگ میں ہے، اور اسی طرح مختلف ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کن سبجیکٹس میں ہے. اور ان کی فیس ڈیوز کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں یہ فی آ رہی ہیں 15,500. اسی طرح جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں وہ 500 کم کر لیں گے، لیس کر لیں گے. اور اس کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے، کوئی انفارمیشن آپ نے لینی ہو تو ان پہ نمبر بھی آ رہے ہیں، آپ نے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ ایم اے ایجوکیشن کی ڈیوز آ رہے ہیں، اور اسی طرح جو بھی ایم اے ہے اس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، اسپیشل ایجوکیشن ان کے ڈیوز وغیرہ. اور اسی طرح اب یہ ایم ایڈ کی بات کریں، اس کے بھی فرسٹ سیمیسٹر میں 6 پیپر 6 پیپر ہیں. اس کو بھی آپ اردو انگلش میں کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ نے ایم اے کون سا، اگر آپ نے بی ایس سی ہے تو پھر سائنس کا ایم ایڈ ہوگا، آرٹس کے سبجیکٹ ہیں تو آرٹس میں ہوگا، اور اس طرح جنرل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایم اے سائنس ایجوکیشن، اسی طرح آرٹس ایجوکیشن ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کے جو فرسٹ سیمیسٹر ہے اس میں آپ نے یہ دیکھ لینی ہے کہ اس میں کتنی بکس ہوں گی، تو اس میں بھی 6 بکس ہیں. تو اسی طرح ان کے ڈیوز کی بات کریں تو ڈیوز اس کے کیا ہوں گے، تو اس میں دیکھیں 15,500 اس کے ڈیوز ہیں. اور اسی طرح جو لاسٹ سیمیسٹر ہوتا ہے پھر اس میں تھیسس وغیرہ یا اس طرح کی وہ سلیکشن ہوتی ہے، وہ بعد میں ہوتی ہے. فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ سیمیسٹر کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اپنی فی جو ہے آپ نے الائڈ بینک میں، فرسٹ وومن بینک میں، ایم سی بی میں، اور اسی طرح یو بی ایل میں، جیز کیش کے تھرو، اور اسی طرح ایزی پیسہ آپ اپنے موبائل سے فی بھی پے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی فارمولہ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا پرسنٹیج فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے پھر ایڈمیشن بھیجنا ہے. اگر آپ کے اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ ایڈمیشن پھر آپ نہ بھیجیں، پہلے اپنا کرائٹیریا چیک کر لیا کریں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بی ایڈ کی. تو اس میں بی ایڈ کے لیے ہے کون کون سے لوگ جو ہیں بی ایڈ کون سے سال کا کر سکتے ہیں. یہ اس میں فی کے ڈیوریشن کا اور اس طرح فی کو پے کرنے کا یہ سارا طریقہ اس پہ دے رکھے ہیں. تو آپ نے اس کو فیس کا فی دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل. آپ نے اس کا آن لائن فارم ہوتا ہے، فی آپ نے پے کرنی ہوگی. فی پے کرنے کے بعد پھر کیا پروسیس ہوگا وہ آپ اس پراسپیکٹس کے سامنے یا ہماری ادر ویڈیوز میں ہیں ان میں کہ آپ نے فیس کیسے پے کرنی ہے تو وہ بھی ہم نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بی ایڈ کے لیے کیا ہوگا، تو آپ کو بی ایڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں مختلف ڈیفرینٹ کیٹیگریز ہیں بی ایڈ کی، تو ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. بی ایڈ کی پہلا بی ایڈ ہے، آپ اس کو آپ چیک کریں گے 1.5 ایئر یعنی 1.5 سالہ، اور اسی طرح بی ایڈ 2.5 ایئر 2.5 سالہ، اور اس کے بعد بی ایڈ سائنس ایجوکیشن بی ایڈ 4 ایئرز، اور اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل. اب ان میں جو ہے اگر آپ کا ماسٹر ہے، ماسٹر کے بعد آپ بی ایڈ کریں گے تو آپ کا 1.5 سالہ بی ایڈ ہوگا. اگر آپ بی اے کے بعد بی ایڈ کریں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا، یہ دیکھیں 1.5 ایئرز ہے. تو اس میں ایم فل ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ آپ 1.5 یعنی 1.5 سال والا کریں گے. بی اے کے بعد بی ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ بی ایڈ کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تو آپ اس کو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں. کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو، ایجوکیشنل ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی نیو اپڈیٹس آتی رہیں گی تو ہم بھیجتے رہتے ہیں. اسی طرح کے مختلف ڈیوریشن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور اگر آپ نے ایف اے کے بعد کرنا ہے یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایڈ کرنا ہے تو پھر وہ 4 ایئرز کا پروگرام ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ اس کے ساتھ بھی آپ ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے. ان میں بی ایڈ جو ہے اب یہ دیکھیں جی 21,800 بی ایڈ کن کا ہے 2.5 ایئرز یعنی یہ 2.5 سالہ پروگرام جو ہے اس کے لیے 21,800 فرسٹ سیمیسٹر کی فی ہے.
اور اسی طرح اگر آپ نے باقی ایم ایز دیکھیں، اس میں آپ کی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے باقی ڈیوز کیا ہوں گے، اس کا بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بی ایڈ اب یہ 4 ایئرز کا ہے تو اس کے ڈیوز کتنے ہیں، 21,800، یہ بھی فرسٹ سیمیسٹر کی فی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کا 1.5 ایئرز اگر 1.5 سال کا بی ایڈ ہے تو پھر اس کی کیا ڈیوز ہوں گے، وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ 1.5 سالہ بی ایڈ ہے تو اس کے کتنے ڈیوز دینے پڑیں گے۔ اس کے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے ڈیوز کا۔ یہ مختلف کیٹیگریز میں آ رہے ہیں، ساری ڈیٹیل آ رہی ہے، مختلف جو بھی آپ کو سلیکشن درکار ہو، آپ کو جس طرح کا ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اسی کرائیٹیریا کا سلیکٹ کریں گے، اسی فارم کو آپ نے آن لائن کرنا ہے اور اسی طرح آن لائن کر کے فیس پے کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے آفٹر 2 منتھس انشاءاللہ بکس جو ہے وہ آپ نے جو ایڈریس دیا ہوا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ آپ کو بذریعہ ڈاک مل جائیں گی اور آپ نے تیاری کرنی ہوگی، اسائنمنٹ بنانی ہوگی، جو کچھ آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے اسی میں سے پیپر ہوتا ہے اور اسی کی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ انسان اور باقی ورک بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر وہ علامہ اقبال سے اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ بعض ایک یونیورسٹی سے آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو ادر یونیورسٹی یعنی دوسری یونیورسٹی علامہ اقبال سے آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، یعنی سیم سیمیسٹر میں آپ ادھر بھی دوسری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور علامہ اقبال میں بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں فرسٹ سیمیسٹر 1.5 سالہ جو ہے اس کی ڈیوز کتنے ہیں، اس کے ڈیوز بھی آپ دیکھ لیں 21,800 اس کے ڈیوز ہیں۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اسی طرح آپ لائک بھی کریں گے۔ کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو، کوئی چیز آپ نے انفارمیشن لینی ہو علامہ اقبال کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، ایڈمیشن میں کیا سلیکٹ کرنا ہے، سبجیکٹ کیسے سلیکٹ کرنے ہیں اور اس کا پروسیس کیا ہوگا، کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں میسج باکس میں ایک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو فوراً اس کا جواب مل جایا کرے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن اسپرنگ 2021 کے، تو اس میں مختلف ماسٹر لیول کے بی ایڈ، ایم ایڈ کے ایجوکیشن اور اسی طرح مختلف ماسٹر میں ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ایم ایڈ کی، ایم اے ایجوکیشن کی اور بی ایڈ کی ہے۔ تو ایم ایڈ ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ ٹیچر ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ سائنس ایجوکیشن ہے، ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن ہے، ایم اے ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، ایم اے ٹیچر ایجوکیشن، ایم اے اسپیشل ایجوکیشن، ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ جس کو ای پی ایم کہا جاتا ہے۔ تو بی ایڈ جو ہے 1.5 ایئرز یعنی 1.5 سال کا بھی ہے، 2.5 سال کا بھی ہے، 4 ایئرز کا بھی ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ 1.5 سال والا بی ایڈ کون کر سکتا ہے، 2.5 سالہ بی ایڈ کون کر سکتا ہے اور 4 ایئرز بی ایڈ جو ہے کون کر سکتا ہے۔ تو اس کی کمپلیٹ پراسپیکٹس جو ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو آپ اس میں سبجیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں بات کروں گا فرسٹ سیمیسٹر کی، جب ایک اسٹوڈنٹ کا پہلی دفعہ ایڈمیشن ضرورت تھوڑا سا پروسیس اس کو سمجھ نہیں آتا، جب اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے طریقہ کار رولز کو AIOU کے سمجھ جاتا ہے، وہ ایڈمیشن بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح پراسپیکٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی ہمیں پراسپیکٹس چاہیے، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس پراسپیکٹس کو آپ آرام سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، تسلی کر لیں اور اسی طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ماسٹر کس لیول تک اور کس طرح کیے جا سکتے ہیں، ان کے فرسٹ سیمیسٹر میں سبجیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اور کس طرح وہ پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ ہیں جن کے پیپر ایم اے کے بکس وغیرہ انگلش میں ہوتی ہیں، لیکن آپ ان کے اسائنمنٹس بھی اور ان کے پیپر بھی آپ اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ فرض کریں ہم پہلے آ جاتے ہیں
ایم اے ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، یعنی ایم اے ای پی ایم. ایم اے ای پی ایم جو ہے یہ کیا ہے؟ اور اسی طرح دیکھیں اس کی ڈیوریشن ہے ایجوکیشنل پلاننگ مینجمنٹ کی، تو اس کی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کرائٹیریا بھی بتا رہا ہے کہ ایم اے ایجوکیشن کا کرائٹیریا کیا ہے. اس کے 4 سیمیسٹر ہوتے ہیں، 2 ایئرس ڈیوریشن ہے اس کا، یہ ڈیوریشن ہے. ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے؟ گریجویٹ ود 2nd ڈویژن از ایلیجیبل ٹو اپلائی فار ایجوکیشن. تو اس میں ایڈمیشن ایم اے ایجوکیشن پلاننگ ای پی ایم میں اپلائی کر سکتا ہے. اس کے جو فرسٹ سیمیسٹر ہوتا ہے تو فرسٹ سیمیسٹر کی یہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ فرسٹ سیمیسٹر میں 4 پیپر ہوں گے، یہ والے کوڈ ہوتے ہیں جو بھی ایم اے کرے گا تو اس کے لیے یہ سبجیکٹ ہوں گے، یہ کوڈ ہوتے ہیں. تو باقی 2nd سیمیسٹر کے 3rd سیمیسٹر کی اس کے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے فرسٹ سیمیسٹر کی ہم نے بات کرنے ہیں. اور اسی طرح اس کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ اس کے پیپر اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح تو اس کے باقی ڈیوز کی بات آ جاتی ہے، تو اس کے 11,000 ڈیوز ہیں، یعنی 11,000 جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی فرسٹ ٹائم اس میں ایڈمیشن لے رہے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، اگر وہ 11,000 ہوگی. اگر جو پہلے سے رجسٹرڈ شدہ ہیں اور ان کے 500 لیس ہو جائیں گے، ان کی رجسٹریشن فیس نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، اس کے پہلے سیمیسٹر میں 6 بکس ہوں گی. اس کا سبجیکٹ آپ دیکھ لیں یہ ہیں. تو اسی طرح 18 کریڈٹ کا 3 کریڈٹ 3 اس طرح کے کریڈٹس اس میں کی یوز کیے جاتے ہیں. جو 1 کریڈٹ جو ہے بک جو ہے 3 کریڈٹ کی ہوتی ہے. تو یہ فرسٹ سیمیسٹر آ گیا، 2nd آ گیا اور اسی طرح 3rd ہے. ایم اے ایجوکیشن ٹیچر ایجوکیشن جن کو ہم ایم اے ایجوکیشن کہلاتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے. اس میں بھی 2 ایئرس کا یہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں فرسٹ سیمیسٹر کی وہی آپ نے دیکھ لی ہے کہ فرسٹ سیمیسٹر میں اس کی کتنی بکس ہوں گی ایم اے ایجوکیشن کی. ایم اے ایجوکیشن کا جو فرسٹ سیمیسٹر اس میں 6 بکس ہوں گی. یہ فرسٹ سیمیسٹر کی بکس آ رہی ہیں یہ والی ایم اے. اور اسی طرح اس کے ڈیوز کتنے ہوں گے آپ اس کے میں بتاتا ہوں ایم اے ایجوکیشن کے. اور یہ آ گیا ایم اے اسپیشل ایجوکیشن. اس کی بکس وغیرہ اس کی بکس انگلش میں ہوں گی، آپ اردو میں بھی پیپر کر سکتے ہیں، اسائنمنٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح کرائٹیریا اس کا کیا ہے؟ تو جو بی اے ہے گریجویشن ہے 45% مارکس ہونا لازم ہے اور اس کے لیے آپ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. اور اس کے فرسٹ سیمیسٹر میں 6 بکس ہوں گی اور کریڈٹ 18 کریڈٹ ہوں گے. اور ان کے ڈیوز وغیرہ فیس وغیرہ کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب اسپیشل ایجوکیشن جو ہے، جو اسپیشل ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے اسپیشل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جس میں مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. وہ کیٹیگریز آپ کو بعد میں بتائی جائیں گی، جس میں یعنی فرض کریں آپ کے کوئی بھی کیٹیگری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسی حساب سے. فی الحال تو ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن ہوگا، جب نیکسٹ سیمیسٹر آتے ہیں ان میں پھر سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ آپ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح مینٹل ریٹارڈیشن جس کو ایم آر کہا جاتا ہے، فزیکل ڈسیبلٹی ہے، یہ اسپیشلٹی ہوتی ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ میں ہے. اور اسی طرح آپ ان کے سلیکشن کر سکیں گے کہ آپ کا پھر ماسٹر جو ہے یعنی اسپیشل ایجوکیشن آپ کا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کس میں ہے، ایم آر میں ہے، فزیکل میں ہے اور اسی طرح ہیئرنگ میں ہے اور اسی طرح مختلف ان کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کن سبجیکٹس میں ہے. اور ان کی فیس ڈیوز کی بات کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ فی آ رہی ہیں 15,500. اسی طرح جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں وہ 500 کم کر لیں گے، لیس کر لیں گے. اور اس کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے. کوئی انفارمیشن آپ نے لینی ہو تو ان پہ نمبر بھی آ رہے ہیں، آپ نے کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ ایم اے ایجوکیشن کی ڈیوز آ رہے ہیں.
اور اسی طرح جو بھی ایم اے ہے اس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے، اسپیشل ایجوکیشن ان کے ڈیوز وغیرہ. اور اسی طرح اب یہ ایم ایڈ کی بات کریں، اس کے بھی فرسٹ سیمیسٹر میں 6 پیپر 6 پیپر ہیں. اس کو بھی آپ اردو انگلش میں کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ نے ایم اے کون سا، اگر آپ نے بی ایس سی ہے تو پھر سائنس کا ایم ایڈ ہوگا، آرٹس کے سبجیکٹ ہیں تو آرٹس میں ہوگا، اور اس طرح جنرل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایم اے سائنس ایجوکیشن، اسی طرح آرٹس ایجوکیشن ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کے جو فرسٹ سیمیسٹر ہے اس میں آپ نے یہ دیکھ لینی ہے کہ اس میں کتنی بکس ہوں گی، تو اس میں بھی 6 بکس ہیں. تو اسی طرح ان کے ڈیوز کی بات کریں تو ڈیوز اس کے کیا ہوں گے، تو اس میں دیکھیں 15,500 اس کے ڈیوز ہیں. اور اسی طرح جو لاسٹ سیمیسٹر ہوتا ہے پھر اس میں تھیسس وغیرہ یا اس طرح کی وہ سلیکشن ہوتی ہے، وہ بعد میں ہوتی ہے. فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ سیمیسٹر کی بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح اپنی فی جو ہے آپ نے الائڈ بینک میں، فرسٹ وومن بینک میں، ایم سی بی میں، اور اسی طرح یو بی ایل میں، جیز کیش کے تھرو، اور اسی طرح ایزی پیسہ آپ اپنے موبائل سے فی بھی پے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی فارمولہ دیا ہوا ہے کہ آپ اپنا پرسنٹیج فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے پھر ایڈمیشن بھیجنا ہے. اگر آپ کے اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں اتر رہے تو آپ کے بہتر ہے کہ ایڈمیشن پھر آپ نہ بھیجیں، پہلے اپنا کرائٹیریا چیک کر لیا کریں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بی ایڈ کی. تو اس میں بی ایڈ کے لیے ہے کون کون سے لوگ جو ہیں بی ایڈ کون سے سال کا کر سکتے ہیں. یہ اس میں فی کے ڈیوریشن کا اور اس طرح فی کو پے کرنے کا یہ سارا طریقہ اس پہ دے رکھے ہیں. تو آپ نے اس کو فیس کا فی دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل. آپ نے اس کا آن لائن فارم ہوتا ہے، فی آپ نے پے کرنی ہوگی. فی پے کرنے کے بعد پھر کیا پروسیس ہوگا وہ آپ اس پراسپیکٹس کے سامنے یا ہماری ادر ویڈیوز میں ہیں ان میں کہ آپ نے فیس کیسے پے کرنی ہے تو وہ بھی ہم نے طریقہ بتایا ہوا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے بی ایڈ کے لیے کیا ہوگا، تو آپ کو بی ایڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں مختلف ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں بی ایڈ کی، تو ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. بی ایڈ کی پہلا بی ایڈ ہے، آپ اس کو آپ چیک کریں گے 1.5 ایئر یعنی 1.5 سالہ. اور اسی طرح بی ایڈ 2.5 ایئر 2.5 سالہ. اور اس کے بعد بی ایڈ سائنس ایجوکیشن، بی ایڈ 4 ایئرز. اور اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل. اب ان میں جو ہے اگر آپ کا ماسٹر ہے، ماسٹر کے بعد آپ بی ایڈ کریں گے تو آپ کا 1.5 سالہ بی ایڈ ہوگا. اگر آپ بی اے کے بعد بی ایڈ کریں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا، یہ دیکھیں 1.5 ایئرز ہے. تو اس میں ایم فل ہے یا اس طرح کا ہے تو وہ آپ 1.5 یعنی 1.5 سال والا کریں گے. بی اے کے بعد بی ایڈ کرتے ہیں تو آپ یہ بی ایڈ کی ڈیٹیل آ رہی ہے، تو آپ اس کو مزید آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک بھی کر سکتے ہیں. کوئی بات آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. ہم اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو، ایجوکیشنل ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی نیو اپڈیٹس آتی رہیں گی تو ہم بھیجتے رہتے ہیں. اسی طرح کے مختلف ڈیوریشن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور اگر آپ نے ایف اے کے بعد کرنا ہے یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایڈ کرنا ہے تو پھر وہ 4 ایئرز کا پروگرام ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ اس کے ساتھ بھی آپ ایڈمیشن آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے. ان میں بی ایڈ جو ہے اب یہ دیکھیں جی 21,800 بی ایڈ کن کا ہے، 2.5 ایئرز یعنی یہ 2.5 سالہ پروگرام جو ہے اس کے لیے 21,800 فرسٹ سیمیسٹر کی فی ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے باقی ایم ایز دیکھیں، اس میں آپ کی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے باقی ڈیوز کیا ہوں گے، اس کا بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بی ایڈ اب یہ 4 ایئرز کا ہے تو اس کے ڈیوز کتنے ہیں، 21,800. یہ بھی فرسٹ سیمیسٹر کی فی ہے. اور اسی طرح اگر آپ کا 1.5 ایئرز اگر 1.5 سال کا بی ایڈ ہے تو پھر اس کی کیا ڈیوز ہوں گے وہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ 1.5 سالہ بی ایڈ ہے تو اس کے کتنے ڈیوز دینے پڑیں گے. اس کے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے ڈیوز کا.
یہ مختلف کیٹیگریز میں آ رہے ہیں، ساری ڈیٹیل آ رہی ہے، مختلف جو بھی آپ کو سلیکشن درکار ہو، آپ کو جس طرح کا ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اسی کرائیٹیریا کا سلیکٹ کریں گے، اسی فارم کو آپ نے آن لائن کرنا ہے اور اسی طرح آن لائن کر کے فیس پے کر دیں گے. اس کے بعد آپ کے آفٹر 2 months انشاءاللہ بکس جو ہے وہ آپ نے جو ایڈریس دیا ہوا ہوتا ہے اس ایڈریس پہ آپ کو بذریعہ ڈاک مل جائیں گی اور آپ نے تیاری کرنی ہوگی، اسائنمنٹ بنانی ہوگی، جو کچھ آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے اسی میں سے پیپر ہوتا ہے اور اسی کی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ انسان اور باقی ورک بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ اگر وہ علامہ اقبال سے اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. بعض ایک یونیورسٹی سے آپ کچھ اور کر رہے ہیں تو ادر یونیورسٹی یعنی دوسری یونیورسٹی علامہ اقبال سے آپ کسی بھی پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. یعنی سیم سیمیسٹر میں آپ ادھر بھی دوسری یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور علامہ اقبال میں بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہاں دیکھیں فرسٹ سیمیسٹر 1.5 سالہ جو ہے اس کی ڈیوز کتنے ہیں، اس کے ڈیوز بھی آپ دیکھ لیں 21,800 اس کے ڈیوز ہیں. امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ ضرور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور اسی طرح آپ لائک بھی کریں گے. کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو، کوئی چیز آپ نے انفارمیشن لینی ہو علامہ اقبال کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، ایڈمیشن میں کیا سلیکٹ کرنا ہے، سبجیکٹ کیسے سلیکٹ کرنے ہیں اور اس کا پروسیس کیا ہوگا، کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمیں میسیج باکس میں ایک کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو فوراً اس کا جواب مل جایا کرے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.